ایک منظر ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لباس اس کا میلا اور کچیلا ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، ہونٹ اس کے خشک ہیں، چہرہ اس کا بے رونق ہے، آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے، ہوش و حواس اس کو نہیں ہے۔ کبھی غم محسوس کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تین دفعہ دن میں روٹی کھانے والے بھائی، رچ کے پیٹ بھرنے والے بھائی، بینک بیلنس جمع کے رکھنے والے او میرے بھائی، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، دولت کے پجاری او میرے بھائی، پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے او میرے بھائی، کبھی تو نے سوچا ہے کہ غم کیا ہوتا ہے؟ اور کسی سے بھی پوچھ لو، صحیح مجھ جیسا تو کوئی دکھی ہے نہیں، اگر اس سے پوچھو کہ بھئی آج دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، تو وہ بتائے گا آپ کو کہ کتنی مرتبہ کھایا ہے۔ بھئی گھر میں کپڑے کیسے ہیں، وہ اس کا لباس آپ کو بتائے گا۔ گھر میں کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو اس کی صندوق بتائے گی۔ بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا بینک بیلنس بتائے گا، اور پھر بھی کہے گا سے مجھ جیسا کوئی دکھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ بالکل الگ ہے، آپ سنتے جائیں، کوئی کام کی بات نظر آئے تو پھر اس پر آپ غور کریں، اگر سمجھیں کہ یہ کچرا ہے تو چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی غمگین نہیں، لیکن اس عورت کو بھی دیکھیں جس کو دنوں سے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا، اور اس کو پرواہ بھی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، لیکن اس کو اپنے کمزوری کی فکر نہیں ہے۔ ہر ایک سے ملتی ہے تو کمزوری اور ناتوانی میں جھولتے ہوئے بس ایک ہی نام لیتی ہے، میرے بچے کو تو نے دیکھا ہے؟ کہیں تجھے میرا بچہ نظر آیا؟ کبھی وہ عاملوں کے در پر چلی جاتی ہے، بھائی مجھے فال ڈلوانی ہے، کبھی کسی پیر فقیر ملا مولوی صحیح مجھے استخارہ کروانی ہے، میرا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیسا ناتا ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسا تعلق ہے؟ اب اس کو کوئی سمجھے تو کیسے سمجھے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں بڑے غم ہیں، ہم کہتے تو ہیں ہم بڑے دکھی ہیں، بھئی اگر دکھی ہیں تو اس کے دکھ کو بھی تو سمجھیں۔ کوئی نہیں سمجھتا، عجیب دکھی ہیں ہم، جو دکھی نظر آتا ہے اس کا دکھ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھ نظر آتا ہے تو اپنا نظر آتا ہے، یہ تو عجیب دکھی ہے، یہ تو خود پسندی کی انتہا ہے، یہ تو اپنی پوجا کرنے کی انتہا ہے، کر رہے ہیں۔ غلامی کی دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام، اللہ کے بندے، لیکن غلامی ہو رہی ہے اپنی خواہش کی۔ سچ بتائیے گا خدا کے واسطے، سچ بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ کیفیت نہ ہو، کیونکہ مجھے آئینہ دکھ رہا ہے، میں اپنے آئینے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ غلامی رسول، پوجا اپنے خواہش کی ہو رہی ہے، کہتی ہیں دین پر قربان ہے، نفس پر قربان، کہتے ہیں دین پر قربان ہے، نفس پر قربان۔ دین کی قربانی بھی اس طریقے سے ہو کہ میرا جیب بھی بھر جائے، میرا نام بھی بڑا ہو جائے، لوگ بھی پہچانے، میرے پیچھے بھی چلیں، سب کچھ ہو جائے، یہ ہے ہمارا دین۔ اب بتائیے اے مسلمان میرے بھائی، اے نمازی میرے بھائی، اے حج کرنے والے میرے بھائی، اے عمرہ کرنے والے میرے بھائی، اور اے طواف کرنے والے میرے بھائی، او احرام باندھنے والے میرے بھائی، او میرے بھائی، کیا کھیل تماشا ہم کر رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کسی دکھی کا دکھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید کی سورت ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، سنی آپ نے؟ اور خدا فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں سورت شروع کرو
تو پہلے یہ لفظ کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اور وہ تعارف ہو رہا ہے کون؟ اللہ جو سب سے بڑا مہربان ہے۔ ٹھنڈک تو دیکھو، اس الفاظ کی ٹھنڈک تو دیکھو۔ اے جلالی بابا، اے بھویں اچکانے والے، غصے میں تل ملانے والے میرے بھائی، پڑھ رہے ہو بسم اللہ، اپنے چہرے کو بھی تو دیکھو، کچھ نرمی ہے چہرے پر؟ اپنے دل کو بھی ٹٹولو کہ کچھ اس میں احساس ہے یا نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سورت پڑھو، خدا کہہ رہا ہے کہ سورت پڑھو، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ پڑھنے والے، تو نے اس کی مہربانی کی بات تو کی، لیکن بتاؤ تو صحیح، تو نے اس مہربانی سے کچھ حصہ بھی لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی بات، پھر دوبارہ مہربانی پر ایک اور لفظ آ رہا ہے، جو بڑا مہربان۔ یہاں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کوئی کمی رہ گئی تھی؟ بڑا مہربان، کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا ہمارے پرکاروں سے واقف ہے، پھر دوبارہ ایک اور لفظ اوپر ڈال دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا مہربان ہے؟ جتنا یہ آسمان ہے، جتنی یہ زمین ہے، اے میرے رب تو کتنا بڑا ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ وہ دیکھ رہا ہے پروردگار تو کتنا بڑا ہے، ہمیں اپنا تعارف تو کرا دے، کچھ ہمیں سمجھا دے۔ ہم نے تو سب سے بڑی یہ زمین دیکھی ہے، جس میں بڑے خوبصورت باغات ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، اور درختوں میں لگنے والے پھل ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، اور ان پر چڑھنے والی بڑی خوبصورت، سندھی میں ولوں چوندا ہیں بابا، سندھی ڳالهائڻ جو مزو پانجو آ، اردو میں لفظ کھپی تھا ونجن، وہ اس پر چڑھنے والی بیلیں جن میں انگور اگتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اے میرے رب، ہم نے تو یہ زمین دیکھی ہے، چلے گئے بخارا میں، وہاں انار نظر آئے، سیب نظر آئے، چلے گئے ہم کوئٹہ میں، وہاں بڑے خوبصورت پھل نظر آئے، اتنی بڑی زمین ہے، ہم نے تو ایسی کشادہ جگہ نہیں دیکھی۔ خدا فرماتا ہے تو نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، ابھی تو ایک چھوٹی سی چیز دیکھی۔ بتا دے پروردگار پھر تو کتنا بڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین سے بڑا پھر آسمان ہے، زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے وہ کھڑا ہے ایک تمبو کی طرح، اس نے ہم سب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ خدا مسکرا کے فرماتا ہے تو نے ابھی بھی مجھے نہیں پہچانا، میری عظمت کو نہیں جانا۔ اے پروردگار، کائنات میں اتنے بڑے گولے پھرتے ہیں، سائنسدان دن رات دوربینیں لگائے اس کو تکتے رہتے ہیں، وہ بھی عجیب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو گولے پھرتے ہیں ان میں بھی کشش پائی جاتی ہے۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ پہلے، اے دوست، وہ جو ریڈی بان بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، جو گدا گاڑی چلانے والے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے زمین کی کشش کے بارے میں کہ وہ دوسری چیزوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ اگر آپ اوپر پتھر پھینکیں وہ زمین کی طرف لوٹتا ہے، زمین اس کو کھینچتی ہے۔ دوسرے گولے جو آسمان میں کائنات میں پھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ یہ کشش آئی کہاں سے؟ بتاؤ۔ یہ کشش وہ تو نہیں ہے جو ماں پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے اپنے بیٹے کی تلاش میں، بیٹا اس کو کھینچ رہا ہے یا ماں اپنے بیٹے کو کھینچ رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون کھینچ رہا ہے کس کو؟ ماں کھینچ رہی ہے۔ زمین دوسرے گولوں کو کھینچتی ہے، چاند کسی دوسرے گولے کو کھینچتا ہے، آسمان سورج کسی دوسرے گولوں کو کھینچتا ہے۔ یہ کشش ان بے جان چیزوں میں، واہ واہ بھائی کمال ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ تو بے جان ہے، لیکن بے جان تو نہیں ہے میرے بھائی۔ پتھر بے جان ہے، اس کو پھینکتے ہیں، یہ تو بیکار ہے۔ زمین کہتی ہے نہیں نہیں، یہ تو میرا حصہ ہے، ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، میرے سینے میں سما جاؤ۔ وہ پتھر کو زمین سینے میں سمو لیتی ہے۔ کس نے ڈالی یہ کشش؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی، یہ کوئی فارسی تو نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے کشش؟ اب مجھے
یہ بھی بتاؤ تم بھی تڑپ رہے ہو, تم بھی دکھی ہو, تم بھی غمگین ہو. بھائی یہ غم کی جو مرہمیں تو نے ڈھونڈی ہیں اور لگاتے جاتے ہو ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, یہ درہم, یہ دینار, یہ ڈالر, یہ روپیہ, یہ فلاں, یہ سونا, یہ چاندی, دل کا دکھ کم ہو کم ہو. بھائی کسی مرہم نے کوئی اثر دکھایا؟ وہ دل کا زخم تو ہرے کا ہرا ہے. تو دکھی کیوں ہو پھر؟ بتاؤ نا کیوں دکھی ہو؟ ماں بھی دکھی ہے, وہ اپنے بیٹے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے. زمین سے کوئی پتھر اوپر پھینک کر دور کرتے ہیں تو زمین دکھی ہو جاتی ہے, کہتی ہے پتھر میری طرف آؤ, تو تو میرا ہے. اس کو یوں اپنے کنار میں لے لیتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ تو ایک اوارا پتھر ہے, تیرا میرے سمجھ سے کیا واسطہ, نہیں کہتی. ماں بھی دکھی, زمین بھی دکھی, وہ بھی کھینچی چلی جا رہی ہے, سورج بھی کھینچے چلا جا رہا ہے, چاند بھی کھینچے چلی جا رہی ہے, کائنات کی ایک ایک چیز کھینچے چلی جا رہی ہے. اور میرے بھائی اب بتاؤ, یہ جو تمہارے دل میں یہ جو غمگینی اور فکر مندی ہے, اس کی مرہم ہے کیا؟ اس کی مرہم شاید یہ ہو سکتی ہے جس طرح اس بچھڑی ہوئی ماں کو اپنا بیٹا مل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا, بتاؤ مجھے. اب وہ دنوں بھوکی پیاسی در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد جب اپنے بیٹے کو پائے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس زمین کو جب وہ پتھر مل جاتا ہے تو آپ محسوس کریں اس زمین کی کیفیت کیا ہوگی. اس کو ہیرا اور پتھر دونوں ایک جیسے پیارے ہیں اس زمین کو. یہ نہیں کہ یہ ہیرا ہے ہم جیسے لالچی لوگوں کی طرح, وہ ہیرا ملے تو جیب میں رکھ لیتے ہیں, پتھر ملے تو پھینک دیتے ہیں. زمین یوں نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں جو بھی ہے وہ میرا ہے, پتھر ہو یا ہیرا ہو. ماں بھی ایسی ہوتی ہے. جو ماں اپنے بیٹوں کو جب ایک مرتبہ دیکھ لے اس کا حال کیا ہوگا وہ ماں جانے, ہم الو کے پٹھے کیا جانے, ہمیں کیا پتا. بڑے ہوشیار اور چالاک بنتے ہیں, یہ درد ہم نہیں جان سکتے. جس طرح ماں کو بچہ مل جائے, زمین کو اپنا حصہ مل جائے, اسی طرح درخت سے ٹوٹی ہوئی کوئی شاخ جب ٹوٹتی ہے تو وہ دکھی ہو جاتی ہے. اس دکھ اور غم میں وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے, بے جان ہو جاتی ہے. تمہارا اور ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل کو جانتے نہیں ہیں. وہ درخت کی شاخ بھی جانتی ہے کہ میرا اصل کہاں ہے, وہ پتھر بھی جانتا ہے میرا اصل کہاں ہے, وہ لوٹ کر پھر زمین کی طرف آتا ہے. لیکن ہم الو کے پٹھے بے وقوف نہیں جانتے کہ ہمارا اصل کیا ہے. ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو, باز آ جاؤ, آ جاؤ میری طرف. وہ کہتا ہے اگر نہیں آ رہے ہو تو ذرا ایک قدم تو اٹھا لو. وہ خدا کہتا ہے ایک قدم تو اٹھا لو, میں تمہاری محبت میں 10 قدم اٹھاؤں گا, ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ آؤ میری طرف. وہ کہتا ہے جس طرح اس کی شان ہے, وہ کہتا ہے میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا. ہے کوئی فرق بیٹے اور ماں کی کیفیت محسوس کیا آپ نے؟ ہم اصل سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اپنے اصل کو کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں, لیکن کوئی طرف نہیں مل رہا ہے. کبھی شمال کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی جنوب کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی مشرق کو, کبھی مغرب کو, کبھی ادھر کبھی ادھر. ٹھوکریں کھا کھا کے مر جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارا اصل کہاں ہے, ہم کہاں پر ہمارا ٹھکانہ ہے. خود خدا فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ادھر ادھر مت بھاگو, دائیں بائیں آگے پیچھے مت بھاگو, خدا کی طرف دوڑو, خدا کی طرف دوڑو. جب اس نے سب کو بٹھا کے کہا تھا کہ مجھے نہیں جانتے ہو, خدا نے کہہ دیا تھا سب روحوں کو بٹھا کے مجھے نہیں جانتے ہو, تو سب روحوں نے بے اختیار کہا تھا بے شک ہم تمہیں جانتے ہیں, تو ہمارا رب ہے. سب روحوں نے کہا تھا, کوئی اس میں تمیز نہیں ہے کہ بھائی جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا, جو ملا تھے انہوں نے کہا, مولوی تھے انہوں نے کہا, وہ ریڑی بار نے نہیں کہا تھا. ہم فرق کرتے ہیں نا, وہ جو گدا گاڑی چلانے والا ہے اس نے نہیں کہا تھا, وہ پیروں نے کہا تھا, یا فلاں اعلیٰ قبیلے کے سیدوں نے کہا تھا, اور جو امتی ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا. کہیں نہیں ملتا.
خدا کہتا ہے سب نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. اور پھر وہ جھک گئے تھے اس سجدے میں. تو وہ جو تمہاری اصل ہے، جب تک تم اس طرف بھاگو گے نہیں تو اس ماں کی مجبوری کو سمجھو، اس کے درد کو سمجھو، اس کے ہجر کو سمجھو، اس کے فراق کو سمجھو، اس کے دکھ کو سمجھو. اسی طرح اندرونی طور پر تم ایک بالکل بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، شکستہ، پسماندہ اور پستیوں میں گرے ہوئے محسوس ہوگے. بھلے کتنی بھی میں اپنے چہرے پر لیپا پوتی کر لوں، کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لوں، اندرونی طور پر جو ہماری اصلیت ہے وہ اسی طرح کمزور رہے گی اور اسی طرح تڑپتی رہے گی.